ہم نے یہ دیکھا کہ نیڈ ڈسکوری کے لیے ہم 4 طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اور ان 4 سوالوں کے نتیجے میں جو مختلف جوابات ہمیں ملتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذہن میں ایک پکچر قائم کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، سمرائز کر دیتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے، اگر آپ مجھ سے متفق ہیں کہ آپ کو اس طرح کی پروڈکٹ چاہیے، اس کے یہ فیچرز ہونے چاہیے، اس کی یہ پرائس ہونی چاہیے، آپ کا اتنا بجٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کسٹمر کی نیڈ کو سمجھ لیتے ہیں. اور جب آپ نے کسٹمر کی نیڈ کو سمجھ لیا تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ ہم جائیں گے جو کہ ہے پریزنٹیشن، کہ ہم نے اب سولوشن پریزنٹ کرنا. لیکن یاد رہے کہ یہ جو نیڈ ڈسکوری کا پروسیس ہے، اس نیڈ ڈسکوری کے پروسیس میں عموماً سیلز پرسنز جو ہوتے ہیں یا جو سیلز مین ہوتا ہے وہ کافی ساری مسٹیکس کر دیتے ہیں. ان مسٹیکس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سننا نہ بولتے جانا، زیادہ بولتے جانا، زیادہ سوالات کرنا، اور اوور ایگزیجریٹ کرنا اپنے پروڈکٹس کے بینیفٹس کو. جو تھوڑا سا اچھا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا کے کہنا. مثال کے طور پہ اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کی لائف 5 سال ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی لائف تو 15 سال ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے جو کہ 1 لیٹر میں 12 کلومیٹر چلتی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو 1 لیٹر میں 15 کلومیٹر چلتی ہے. تو ہم یہ اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے پروڈکٹ کے فیچرز ہیں اور جو وہ ہمیں بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے پروڈکٹ، اس کو ہم اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کسٹمرز بعد میں چل کے سیٹسفائی نہیں ہوتے، ڈس سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. اور کسٹمرز کو تھینک یو نہ کہنا، ان کو رسپیکٹ شو نہ کرنا، ایروگینٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر ہو، یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اس سے کسٹمرز ٹرن آف ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے، یا ہم سے اگر بات سنتے بھی ہیں تو وہ اپنے بیک آف دا مائنڈ یہ ڈیسیژن لے چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے پروڈکٹ نہیں خریدنی یا اس آرگنائزیشن سے پروڈکٹ ہم نے نہیں خریدنی. تو اب ہم اپنی انٹریکشن کی 3rd سٹیج کے اوپر آتے ہیں جس کو ہم پریزنٹیشن کہتے ہیں. کہ ہم نے کسٹمر کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کر لیا اور اب ہم اسے سولوشن پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. پریزنٹیشن کے سب سے پہلے بنیادی مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ پریزنٹیشن کے بنیادی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. ہم جب ہم نے سولوشن پریزنٹ کرنا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے اس میں. ہمیں یہاں پر ایک کنیکشن بنانا ہے. کسٹمر کی نیڈز ہم سمجھ چکے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے، اس کو کس طرح کی پروڈکٹ چاہیے، اس میں اس کے اندر اس کو اینڈ ریزلٹ، اس کو کیا بینیفٹ ریکوائرڈ ہے، وہ کام کیا کرنا چاہتا ہے اس پروڈکٹ سے، اور اس کا بجٹ کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اور دوسرے کنسرنز کیا ہیں. فار ایگزامپل اس کو پروڈکٹ کی کتنی ڈیوریبلٹی چاہیے، اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کیسی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے نیڈ اسیسمنٹ میں کر لی ہیں. اب آپ نے کنیکشن بنانا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں. یعنی کہ اس کی فیچر سے مراد یہ ہے کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں اس کے، اور وہ جو فنکشنز اور فیچرز ہیں اس پروڈکٹ کے یا اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ کس طریقے سے کسٹمر کو وہ بینیفٹس پرووائڈ کرتے ہیں جو اس کو ریکوائرڈ ہیں، جو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نیڈ ڈسکوری میں کہ وہ بینیفٹس یہ پروڈکٹ کیسے پرووائڈ کر رہی ہے. تو فیچرز اور بینیفٹس کا کنیکشن ہم نے کریٹ کرنا ہے. اور اس فیچرز اور بینیفٹ کا کنیکشن جب ہم نے بیان کرنا ہے تو اس کے بعد ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایویڈنس بھی پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. اگر ہم وہ کنیکشن بنائیں گے تو فوراً کسٹمر کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کی کیا دلیل ہے، یہ کیسے صحیح ہے، میں اس بات کو کیوں درست مانوں. تو سب سے پہلے وہ کنیکشن بنانا ہے، اس کے بعد اس کا ایویڈنس دینا ہے. تو کنیکشن ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو ایک مثال سے ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹ سے اگر کسی کسٹمر کو کوئی کمپیوٹر سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس میں سپیڈ ریکوائرڈ ہے، یعنی اس کو لیس ٹائم میں اپنا کام کرنا ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کنیکشن کیسے بنائیں گے کہ جی اس کا جو پروسیسر ہے وہ اتنے ہرٹز کا ہے یا میگا ہرٹز کا ہے یا گیگا ہرٹز کا اس کا یہ پروسیسر ہے،
اور یہ اتنے ٹائم میں آپ کا یہ کام کر دے گا. یا اگر فائل کو کاپی کرنا ہے تو 1 سیکنڈ میں کر دے گا, اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے انفارمیشن تو 10 سیکنڈ میں کر دے گا. تو یہ آپ اس کا کنیکشن بنا رہے ہیں کہ اس کا یہ جو پروسیسر ہے اس کی جو یہ اسپیڈ ہے وہ آپ کو یہ بینیفٹ دے رہی ہے, جو کہ آپ کی اسپیڈ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے. اور اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں 1 اور 2 پروڈکٹس کمپٹیشن کی, یا جو کسٹمر ایگزسٹنگ پروڈکٹ یوز کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایویڈنس آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ایویڈنس یہ دے سکتے ہیں کہ ہماری یہ مشین یا ہمارا یہ کمپیوٹر یہ کمپنی بھی یوز کر رہی ہے, یہ کمپنی بھی یوز کر رہی ہے, یہ کمپنی بھی یوز کر رہی ہے, اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہے. اور کسٹمر کے ریمارکس اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہوں, کوئی بروشر میں, کسی مٹیریل میں, کسی ریٹن مٹیریل میں, تو وہ بھی آپ کسٹمر کو دکھا سکتے ہیں. تو اس سے آپ ایک ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے. تو یہ سب سے اہم پروسیس ہے کہ آپ نے نیڈ ڈسکوری کی. نیڈ ڈسکوری کرنے کے بعد آپ نے کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ کے فیچر اور اس کا جو وہ بینیفٹ پرووائڈ کر رہا ہے کسٹمر کی نیڈ کے عین مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کا ایویڈنس بھی دینا ہے. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. سپوز کریں کہ ایک میڈیکل کمپنی یا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایک سیلز ریپرزینٹیٹو اگر کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسٹمر کی یا مریض کی یا پیشنٹ کی یہ پرابلم, کوئی بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے, سر درد ہے فار ایگزامپل, اس کے لیے یہ والی میڈیسن ہم تجویز کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکلز ہیں, اور یہ کیمیکلز اس کو اس طریقے سے سائنٹیفک گراؤنڈز کے اوپر علاج کرتے ہیں. اور یہ جو علاج ہوتا ہے یہ افیکٹو ہے کس طرح سے کہ اس کے پیچھے یہ ریسرچ اسٹڈی ہے, اور وہ اسے کوئی ریسرچ اسٹڈی دے, کوئی بروشرز دے, کوئی انفارمیشن دے جو کہ میڈیکل سائنس نے اس کو اپروو کیا ہو. تو اپنے ایویڈنس بھی دے دیا, لنک بھی کریٹ کر دیا. یہ میں بڑی سمپل سی ایگزامپل دی ہے. تو آپ نے نیڈ ڈسکوری, اس کے بعد پروڈکٹ کے فیچرز, بینیفٹس, ان کو آپس میں کنیکٹ کیا اور ساتھ ایویڈنس پرووائڈ کیا. اب ایک پروڈکٹ کے اندر یقیناً ملٹیپل فیچرز ہوتے ہیں اور اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں. یہ ملٹیپل فیچرز اور یہ ملٹیپل بینیفٹس ہمیں ایک پریزنٹیشن میں بیان کرنے ہوتے ہیں. کسٹمر کو 1 گو میں ہمیں بتانا ہوتا ہے, اس کی نیڈز کو سمجھنا ہوتا ہے 1 بائی 1, اور اس ہر نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں ایک فیچر اور ایک بینیفٹ, ایک فیچر اور ایک بینیفٹ ان اے لاجیکل سیکوینس ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اب سیلز پریزنٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اورل سیلز پریزنٹیشن اور ایک ہوتی ہے ریٹن پروپوزل. بہت سارے کیسز میں ہم اورل پریزنٹیشن بھی کرتے ہیں اور پھر ریٹن پروپوزل بھی دیتے ہیں, کیونکہ آرگنائزیشنز میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک ڈیسیژن میکر نہیں ہوتا, ایک آدمی نے ڈیسیژن نہیں لینا ہوتا. ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پروپوزل لیتا ہے, اور وہ پروپوزل وہ آگے جس نے اپروو کرنا ہوتا ہے اس کو دیتا ہے, وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے. اگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو بائنگ کمیٹی میں جاتی ہے, بائنگ کمیٹی اس کو اینالائز کرتی ہے, اور پھر ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو پرچیز کیا جائے. تو یہ ساری چیز, کیونکہ سیلز پرسن ہمیشہ سب لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکتا, اس لیے سیلز پرسن کو ایک ریٹن ڈاکومنٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ ریٹن ڈاکومنٹ پوری آرگنائزیشن میں فلوٹ کرے اور اس ریٹن ڈاکومنٹ کے اوپر اپروول مل جائے. تو اورل پریزنٹیشن ہیلپ کرتی ہے فرسٹ لیول کے اوپر کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا, جس کی نیڈ ہے, جو یوزر ہے اس کو سیٹسفائی کرنا کہ تمہاری نیڈ کو کیسے پورا کرے گی. جیسے ہم نے نیڈ ڈسکوری میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بائنگ موٹیوز ہوتے ہیں. کسٹمر نے جب پروڈکٹ بائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے موٹیوز ہیں. ایک موٹیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک موٹیو. ٹاسک موٹیو سے ہم نے یہ مراد لی تھی کہ جو پرفارمنس ریلیٹڈ یا فنکشنل ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں کسی پروڈکٹ کے, جس کے لیے اس کو خریدا جاتا ہے, کہ وہ نیڈ کیسے فلفل کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی کو ایک بس خریدنی ہے اپنے امپلائیز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے,
تو یہ تو اس کی ٹاسک موٹیو ہے کہ جی کے پروڈکٹ کو امپلائیز کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کمپنی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ جو بس خریدنی ہے اس کے دوسرے بھی موٹیوز ہو سکتے ہیں جو کہ پرسنل موٹیوز ہیں, کہ جو لوگ بائی کر رہے ہیں ان کے پرسنل موٹیوز, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پاور کمانڈ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ریکگنیشن کمانڈ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ اسٹیٹس کمانڈ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریشنل اور لاجیکل یوزرز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو اکانومی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ پرسنل موٹیوز ہوتے ہیں, ٹاسک موٹیو اینڈ پرسنل موٹیوز. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ موٹیوز کیا ہیں, پرسنل موٹیوز اور ٹاسک موٹیوز بائنگ کے کیا ہیں, اور پھر ہم ایک اپروپریٹ سولوشن پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو پروڈکٹ کی پریزنٹیشن ہے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے, اور وہ ہے پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن, کہ آپ بائر کو فزیکلی پروڈکٹ دکھائیں اور اس پروڈکٹ کو ایکسپیرئنس کروائیں. اگر کسٹمر یا پراسپیکٹو کسٹمر پروڈکٹ کو محسوس نہیں کرے گا فزیکلی, اس کو دیکھے گا نہیں, اس کو ٹچ نہیں کرے گا, اس کو یوز کر کے نہیں دیکھے گا, اس کو ٹرائی کر کے نہیں دیکھے گا, تو اس کو بائی کرنا بہت مشکل ہے. کوئی بھی چیز آپ خریدیں, اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سے آپ دیکھیں, آپ اس پروڈکٹ کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں, ایکسپیرئنس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو میں خریدوں گا کہ نہیں خریدوں گا. اگر وہ آپ کو اچھی لگے گی تو آپ خریدیں گے, ورنہ آپ نہیں خریدیں گے. اس لیے پروڈکٹ پریزنٹیشن, پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن, پروڈکٹ ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے. بعض اکوپمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کا ٹرائل رن کروایا جاتا ہے, اس کو 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے انسٹال کر دیا جاتا ہے, ٹیسٹ یونٹس دے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ اس کو ٹیسٹ کریں. خاص طور پہ آٹو موبائل انڈسٹری میں یہ بہت کامن ہے کہ ٹیسٹ ڈرائیو وہیکلز ہوتی ہیں جو کسٹمرز کو ٹیسٹ ڈرائیو کروائی جاتی ہیں, آرگنائزیشنز کو دی جاتی ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, کہ جی وہ اگر گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, آپ نے ایک نئی پروڈکٹ, ایک نئی وہیکل انٹروڈیوس کروائی ہے, یا کوئی ڈیفینس کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی ہے, تو آپ ٹیسٹنگ کے لیے دے دیتے ہیں, یعنی آپ اس کو ٹیسٹ کریں, اس کو یوز کر کے دیکھیں, سیمپل یونٹس دیتے ہیں. وہ سیمپل یونٹس جب کسٹمر ٹرائی کرتا ہے یا پروسپیکٹو کسٹمر ٹرائی کرتا ہے تو وہ اس کو خود سے ایکسپیرینس کر کے اس کے بہت سارے فیچرز کو ایکسپلور کر سکتا ہے. اور بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک لارج لیول کے اوپر ان کو ٹرائی نہیں کروایا جا سکتا, آبویسلی ٹرائل ایک اسمال لیول پر ہوتا ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پروڈکٹ کو ٹرائی کروایا جائے تو اس کی بائی کرنے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے, اس کے پرچیز ہونے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جہاں بھی اس پروڈکٹ کو سیل کیا جائے اس پروڈکٹ کی کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمونسٹریشن یا ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی اکوپمنٹ دیکھ لیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں, آپ کمپیوٹرز دیکھ لیں, آپ ایئر کنڈیشنرز دیکھ لیں, آپ آٹو موبائلز دیکھ لیں, ایون آپ شرٹ دیکھ لیں, اپنے شوز دیکھ لیں, کوئی بھی پروڈکٹ آپ دیکھیں, اس کی ٹیسٹنگ, چیکنگ اور ٹرائل بہت ضروری ہے. خاص طور پہ پروڈکٹ جتنی ایکسپینسو ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس کا ٹرائل کرٹیکل ہوتا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ہم پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن کروائیں, پروڈکٹ کے فیچرز کسٹمر کو ایکسپیرینس کرنے دیں پروڈکٹ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو نان پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ پروڈکٹ کو ڈسپلے کیس میں رکھیں گے, ٹرائی نہیں کروائیں گے, یا شو روم میں بڑا اس کو سجا کے رکھیں گے لیکن کسٹمر کو ٹرائی نہیں کروائیں گے. اس کے بہت سارے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ جی پروڈکٹ خراب ہو جائے گی, چوری ہونے کا ڈر ہے, اس کی سیفٹی کا ایشو ہے, ٹوٹنے کا ڈر ہے, اس وجہ سے وہ اس کو ٹرائی نہیں کرواتے ہیں. لیکن اس کے سولوشنز ہیں, ان سب چیزوں کے سولوشنز ہیں, جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کے سولوشنز ڈیوائس کیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ ان کے سولوشنز کیا ہیں, یہاں پہ یہی کہنا کافی ہے کہ ان کے سولوشنز موجود ہیں, آپ سولوشنز پرووائڈ کریں, اور اس کے علاوہ ایک بجٹ رکھیں
کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا سیلز بجٹنگ میں کہ ہمیں سیلنگ ایکسپینڈیچرز کو بجٹ کرنا پڑتا ہے, پلان کرنا پڑتا ہے. تو اس کی بھی بجٹنگ کریں کہ کسٹمر کو پروڈکٹ ٹرائی کروانے کا بھی ایک بجٹ رکھیں. ظاہری بات ہے اس میں بریکیج بھی ہوگی, تھوڑی سی پلفریج بھی ہوگی, تھوڑی سی اس میں نقصان ہوگا, لیکن وہ آپ اپنے بجٹ میں پہلے سے پلان کر کے رکھیں, کیونکہ اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے. جہاں اگر آپ 1 یونٹ بیچ سکتے ہیں ٹرائی کروانے سے, شاید آپ 10 یونٹس بیچ سکتے ہیں. اس لیے ٹرائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ اگر آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانی ہے, کسٹمر کو شفٹ کرنا ہے ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ پہ, تو جب تک آپ کی پروڈکٹ کے سپیریئر بینیفٹس کسٹمر خود سے فیل نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں لے گا. اسپیشلی اگر آپ کی پروڈکٹ ایکسپینسو ہے, یا جو پروڈکٹ وہ ایگزسٹنگ یا اس وقت یوز کر رہا ہے اس سے اگر وہ ایکسپینسو ہے تو اس کا سوئچ کرنا آسان کام نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ پروڈکٹ کا ٹرائل, اس کی ٹیسٹنگ, اس کی ڈیمونسٹریشن سوئچنگ میں ہیلپ کرتی ہے, جو کہ انتہائی اہم ہے. اس لیے ہم اس ٹیسٹنگ کو یا اس ٹرائل کو ایز اے سیلنگ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر کسٹمر ہماری پریزنٹیشن سے کنونس نہیں ہو رہا, اس کے کنسرنز ہیں یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو ہم اس کو فری ٹیسٹ یا فری ڈیمونسٹریشن آفر کر سکتے ہیں. اس فری ٹیسٹ اور فری ڈیمونسٹریشن میں کسٹمرز 90% آف دا ٹائم اپنی ولنگنس شو کرتے ہیں, اور اس ولنگنس کے نتیجے میں ہم ان کے لیے وہ پروڈکٹ ٹیسٹنگ اور ڈیمونسٹریشن ارینج کر سکتے ہیں. اور پروڈکٹ ٹیسٹنگ اور ڈیمونسٹریشن کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری سیل کال جو ہے وہ ایکچوئل سیل میں کنورٹ ہو جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیلز پریزنٹیشن ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ سیلز پریزنٹیشنز 2 طرح کی ہیں. ایک اورل پریزنٹیشن اور دوسری ریٹن پریزنٹیشن, یا جس کو ہم ریٹن سیلز پروپوزل بھی کہہ سکتے ہیں. اورل پریزنٹیشن بنیادی طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے. سب سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں کینڈ پریزنٹیشن. کینڈ پریزنٹیشن وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے جس کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا. ایسی پریزنٹیشن جس میں ہم ایسی اسٹیٹمنٹس بنائیں ایک سیکوینس میں جو کہ پروڈکٹ کے بینیفٹس کو ڈسکرائب کریں, اس کے فیچرز کو ڈسکرائب کریں اور اس کے بینیفٹس کو ڈسکرائب کریں. یہ ریڈی میڈ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. کمپنی نے اپنے سیلز کے لوگوں کے لیے ایک پہلے سے سیلز کال ڈیزائن کی ہوتی ہے, جس میں بہت ڈیٹیل سے ایک سیلنگ سیکوینس دیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کو آپ پہلے یہ کہیں, پھر اسٹیپ نمبر 2 میں یہ کہیں, پھر اسٹیپ نمبر 3 میں یہ کہیں, پھر اسٹیپ نمبر 4 میں یہ کہیں, اور اس کے بعد ایک لسٹ دی ہوتی ہے FAQs کی, فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز, کہ کسٹمر کیا کیا سوال پوچھ سکتا ہے اور اس سوال کا کیا کیا جواب ہو سکتا ہے. اب یہ پریزنٹیشن, اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کچھ ایڈوانٹیجز کی پہلے بات کرتے ہیں, اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز پہ آتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہیں کہ یہ بڑی تھورولی پریپیئرڈ پریزنٹیشن ہوتی ہے, اس میں آپ کوئی پوائنٹ مس نہیں کرتے. جو بھی پروڈکٹ کے فیچرز اور بینیفٹس ہیں وہ آپ نے یاد کیے ہوتے ہیں اور وہ آپ کسٹمر کو بتا دیتے ہیں. یہ بہت یوزفل ہوتی ہے ان ایکسپیرینسڈ اور نئے سیلز پرسنس کے لیے. جو نئے سیلز مین ہیں, جو ایسے لوگ جنہوں نے ابھی نیا کمپنی کی سیلز ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے, ان کے لیے یہ بہت یوزفل ہوتی ہے. ان کے لیے ایک بڑی اچھی گائیڈ لائن ہوتی ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے تھرو ہم اپنا مارکیٹنگ پلان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مارکیٹنگ کے آبجیکٹیوز ہیں وہی ٹرانسلیٹ ہو کے ہم سیلز میں اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم کسٹمر کو کہنا چاہتے ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ بورنگ ہے. اس میں سیلز پرسن کو بولنا پڑتا ہے بہت زیادہ, اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آگے سے جو کسٹمر ہے وہ سنے گا, وہ کوئی سوال نہیں پوچھے گا, وہ انٹرپٹ نہیں کرے گا, اور اگر وہ انٹرپٹ کرے گا بھی
تو ہم وہی جو ہم نے پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک جواب موجود ہے وہ جواب ہم اس کو دیں گے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی اور کوشچن کرے گا تو شاید ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو ہم اپنے ڈی ٹریک ہو جائیں گے. تو یہ ایک میکینیکل قسم کی پریزنٹیشن ہے. اس کا یوزیج جو ہے وہ ہر قسم کی سچویشن میں اپلیکیبل نہیں ہوتا. یہ لمیٹڈ اپلیکیشن ہے اس کی. ایسی پروڈکٹس میں یا ایسی انڈسٹریز میں جہاں پہ سمپل پروڈکٹس ہوں, امپلائی ٹرن اوور بہت زیادہ ہو, وہاں پر اس کی باہر کیف اہمیت زیادہ ہے. کہ امپلائی ٹرن اوور زیادہ ہے, ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہے, ایک اسٹینڈرڈ سیلز کال ہے, تو وہ آپ نے وہی اسی کے اوپر ٹرین کرنا ہے. اور یہ پروڈکٹ سیلنگ میں بھی آتی ہے, سروس سیلنگ میں بھی آتی ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم پیٹرول فل کرنے کے لیے جائیں کسی پیٹرول اسٹیشن پہ, تو ہم نے پیٹرول پرچیز کرنا ہے, لیکن پیٹرول پرچیز ہی نہیں صرف کرنا, ہم نے اپنا ٹینک فل کروانا ہے, اور ایک شخص آئے گا جو ہم سے پوچھے گا کہ جی کتنا فیول فل کرنا ہے, اور اس نے کچھ سروسز ہیں جو ہمیں آفر کرنی ہے. ان سروسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری اسکرین صاف کرنی ہے, اس نے ہمیں گریٹ کرنا ہے, اس نے ہمیں میٹر دکھانا ہے, پھر اس نے فل ٹینک کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں میٹر دکھانا ہے. اب یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. کسٹمر کے پاس وہ آئے گا, آ کے اس کو گریٹ کرے گا, اسے پوچھے گا سر کتنا فیول, اس کے بعد وہ میٹر دکھائے گا, پھر ٹینک فل کرے گا, اس کے بعد دوبارہ آپ کو میٹر دکھائے گا, پھر آپ کو بل پریزنٹ کرے گا. یہ ایک میکینیکل پروسیس ہے. اب اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور ایسے بزنسز میں امپلائی ٹرن اوور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آج آپ کے پاس ایک پمپ اٹینڈنٹ ہے تو کل آپ کے پاس دوسرا پمپ اٹینڈنٹ ہے. تو یہ اس طرح کے بزنسز میں, یا ایک ریٹیل سٹور ہے, اور ریٹیل سٹور میں آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, کسٹمر نے آنا ہے, آ کے آپ سے پوچھنا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ ہمیں دے دیں, آپ نے وہ پروڈکٹ نکال کے دینی ہے, اس کی پرائس لگانی ہے اور کر دینا ہے. اور اگر کوئی نئی پروڈکٹ آئی ہے تو وہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی یہی نئی پروڈکٹ آئی ہے, اس کے یہ ایڈیشنل فیچرز ہیں. تو یہ ایسی جگہوں کے اوپر کینڈ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ کارگر ہو سکتی ہیں. دوسرے لیول کے اوپر ہے آرگنائزڈ پریزنٹیشنز. اب آرگنائزڈ پریزنٹیشنز اور کینڈ پریزنٹیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. آرگنائزڈ پریزنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ گائیڈ لائن ہوتی ہے, ایک سیکوینس ہوتا ہے, لیکن ورڈنگ کی چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس, کہ ورڈز آپ اپنی مرضی کے یوز کر سکتے ہیں. اب یہ دونوں پریزنٹیشنز, کینڈ پریزنٹیشنز اور آرگنائزڈ پریزنٹیشنز, جنرلی بڑی تھورو ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. عموماً جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دی فارماسیوٹیکل کمپنی کی, وہاں پر بھی جو ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہ کینڈ یا آرگنائزڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, اس کے بینیفٹس پتہ ہیں, اس کی ورکنگ پتہ ہے, اس کے اوپر ڈاکٹرز کے جو کوسچنز ہو سکتے ہیں وہ پتہ ہیں آلریڈی کیا ہیں, تو وہ اس طریقے سے پریزنٹیشن بھی بنا دی, ٹریننگ بھی کر دی, اور وہی جواب جو اسٹینڈرڈ آنسرز ہیں وہ آپ نے اسٹینڈرڈ آنسرز دے دیے ایک سیکوینس میں. لیکن جو سب سے زیادہ ایسی پریزنٹیشن جس میں بہت زیادہ ویریشن ہے, فلیکسیبلٹی ہے, وہ ہے ٹیلرڈ پریزنٹیشن. اور ان تینوں پریزنٹیشن میں جو فرق ہے وہ اسی فلیکسیبلٹی کا. کینڈ پریزنٹیشن بالکل فلیکسیبل نہیں ہے, آرگنائزڈ پریزنٹیشن کچھ فلیکسیبل ہے, اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو ورڈنگ کی چوائس ہے, کوئی سیکوینس کو تھوڑا بہت آپ اوپر نیچے کر کے سچویشن کے مطابق اس کو ٹیون اپ کر سکتے ہیں. لیکن ٹیلرڈ پریزنٹیشن ایسی پریزنٹیشن ہے جو ٹوٹلی بیس کرتی ہے سیلز پرسن کے ایکسپیرینس پہ, اور اس کی اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے, کون سے بینیفٹ کو زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے, کون سے بینیفٹ کو کم ایمفیسائز کرنا ہے, کب بات کرنی ہے, کب نہیں بات کرنی, کب کوسچنز پوچھنے ہیں, کب کسٹمر کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کرنی ہے, کب ایمفیسس کرنا ہے, کب ایمفیسس نہیں کرنا. یہ ساری جو ویریشنز ہیں یہ ٹیلرڈ پریزنٹیشن میں آتی ہیں, اور ٹیلرڈ پریزنٹیشن کے لیے آپ کو ایکسپیرینس سیلز پرسنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, منجھے ہوئے سیلز پرسن ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جن کا ایکسپیرینس بھی ہو, جن کی سیلنگ سکلز بھی بہت اچھی ہیں. سیلنگ کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک پروفیشنل اپیئرنس, ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ, اور ایک پروفیشنل پروڈکٹ نالج, پروفیشنل سیلنگ سکلز. پروفیشنل پروڈکٹ نالج ہوگا تو اس پروفیشنل پروڈکٹ نالج کے نتیجے میں
ہم کسٹمر کو کنونس کر سکیں گے, اس کی نیڈ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے, اور پھر اکارڈنگلی جو بینیفٹس اور جو فیچرز ہمیں زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے ہیں وہ ایکسپلین کریں گے, اور جو نہیں کرنے ان کو ہم فوراً نہیں بتائیں گے, وہ جب ضرورت پڑے گی, جس وقت ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہوں گے, تو ایز ایڈیشنل بینیفٹس ہم کسٹمر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی مین نیڈس تھیں, ان نیڈس کو یہ فیچرز فلفل کریں گے, اس کے علاوہ اس میں یہ آکسیلری ایڈیشنل فیچرز ہیں جو آپ کو یہ بینیفٹس دیں گے. تو یہ 3 طرح کی اورل پریزنٹیشنز ہیں. اب ہم بات کریں گے ریٹن پروپوزلز کی. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں اورل پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ ریٹن پروپوزلز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صرف اورل پریزنٹیشنز پہ ہمارا کام نہیں ہوتا, لیکن کنزیومر مارکیٹس میں ڈیفینیٹلی اورل پریزنٹیشنز ہی کافی ہوتی ہیں. جب آپ نے ایک اینڈ کسٹمر کو ایک پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو اس کیس میں ہمیں کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی ریٹرن پروپوزل دینے کی ضرورت ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پرائس لسٹ دے دیں, اس پرائس لسٹ میں پروڈکٹ کے فیچرز بھی لکھے ہوں, اس کی پرائس دی, اور اگر اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں یا ڈفرینٹ ویریشنز ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ایک شیٹ کے اندر ہم کسٹمر کو دے دیں. مثال کے طور پہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی, ایگزامپل کمپیوٹر کی ہم ڈسکس کر رہے تھے, لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں تو اس کی ہم ایک لسٹ دے سکتے ہیں کہ جی تھوڑے تھوڑے فیچرز کے ساتھ ڈفرینٹ پرائسز جو ہیں وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی اس میں جو ٹاپ آف دا رینج ہے اس کی پرائس ایکس ہے, جو اس سے ایک لیول ڈاؤن ہے اس کی پرائس وائی ہے, جو اس سے ایک لیول ڈاؤن ہے اس کی پرائس زیڈ ہے, اینڈ وی کین کنٹینیو لائک دیٹ. اسی طرح ویکلز کے کیس میں مختلف ماڈلز ایک ہی برانڈ کے, اس کی ڈفرینٹ پرائسز ہو سکتی ہیں. تو کنزیومر مارکیٹس میں یہ ریٹرن پروپوزلز کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں, لیکن بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں جو ریٹرن پروپوزلز ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. تو اس پروپوزل کے جو سیکشنز ہیں وہ 5 سیکشنز ہوتے ہیں. سیلز پروپوزلز کا ایک جنرل فارمیٹ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے سیکشن میں ہم پرابلم انالیسس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پروڈکٹ سولوشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے, پھر ہم اپنی پروڈکٹ کی اسپیسیفیکیشنز, اور ان اسپیسیفیکیشنز کے بعد ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنی آئے گی اور بینیفٹ کیا آئے گا, اور آخر میں ایک کانٹریکٹ لکھ دیتے ہیں اس میں. یہ ہے ریٹن پروپوزل. اب ہم بات کرتے ہیں اگلی سٹیج کی کہ جب ہم نے پروڈکٹ پریزنٹیشن دی تو کسٹمر ہم سے کچھ کوسچنز پوچھے گا, کسٹمر ہم سے کچھ آبجیکشنز کرے گا. اب یہ آبجیکشنز جو کسٹمر ہم سے کرتا ہے اور جو کسٹمر کے کوسچنز ہوتے ہیں ہم سے, یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوسچنز شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جو ان ایکسپیرئنس سیلز پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ان کوسچنز کو اوائڈ کرتے ہیں, اور ان کوسچنز کو اوائڈ کرنے سے ان کے لیے سیلز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر یا پراسپیکٹو کسٹمر ہم سے کوسچنز پوچھ رہا ہے تو یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے, وہ انٹرسٹ لے رہا ہے, اور وہ سوالات اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ اپنی تسلی چاہتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم پارٹ ہے, اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ایشوز انوالوڈ ہیں. کسٹمر کی کوسچنز کس قسم کے ہوتے ہیں, ان کوسچنز کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, کیسے ہم کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, اور کون سے کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جن کا ہمیں جواب دینا چاہیے, ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور کون سے کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں ایڈریس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو اگنور کر دینا چاہیے. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ وہ کون سے کوسچنز ہیں جن کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے, لیکن ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایسے بھی کوسچنز کسٹمرز کے ہوتے ہیں جن کو اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بات کی تھی پازیٹیو رسپانس کی اور نیگیٹو رسپانس کی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پازیٹیو رسپانس ایک تو کسٹمر خود دیتا ہے,
اور ایک پازیٹیو رسپانس ہم خود بھی لینا چاہتے ہیں کسٹمر سے، وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر نیگیٹو رسپانس کسٹمر دیتا ہے تو اس نیگیٹو رسپانس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے اور اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے.